اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 1 میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور جو صحیح حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ تمام کی تمام میرے بھائیوں اسلامی احکامات جو ہیں یہ سب ایک انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کتاب میں، اس دین میں جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے کے سارے احکامات روشن خیال ہیں۔ آج کہ اس میڈیا کے دور میں جہاں پر اسلام کے خلاف بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، چاہے وہ فلموں کے ذریعے سے ہو، ویب سیریز کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو، نیوز چینلز کے ذریعے سے ہو، آپ دیکھیں گے مختلف ذرائع سے اسلام پر آج لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے اور اسلام کی یہ حقانیت ہے کہ جتنا زیادہ لوگ اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، الحمدللہ آج دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ The fastest growing religion today in the world is Islam۔ سب سے زیادہ دنیا میں تیز پھیلنے والا دھرم کون سا؟ اسلام۔ دنیا کا ہر چوتھا آدمی آج ایک مسلمان ہے، الحمدللہ، یہ سروے بتا رہے ہیں۔ اور بالخصوص یورپ میں، یورپین کنٹریز میں اسلام جو پھیل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کو قبول کرنے والوں میں یورپ میں سے 3/4 اور جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ اب دیکھیے آج کے تناظر میں یہ میڈیا کیا دکھلا رہی ہے؟ یہ میڈیا ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ اسلام دین رحمت نہیں ہے بلکہ اسلام دین زحمت ہے، عورتوں کو اس میں دبایا جاتا ہے۔ آپ سوچئے اگر عورتوں کے لیے اسلام زحمت ہے، عورتوں کو سپریس کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کو نہیں دیتا اسلام، عورتوں کو گھر میں باندھ کے رکھا جاتا ہے جو درشایا جا رہا ہے میڈیا میں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر لوگ اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں وہاں اس میں سے 3/4 لوگ عورتیں کیسے ہیں؟ یعنی 3/4 عورتیں کس طرح سے ہوں؟ اگر ان کو حقوق نہیں مل رہا ہے تو دراصل وہ 3/4 عورتوں کو یہ بات پتا ہے کہ ہم کو کسی دھرم میں حقوق نہیں ملا، کہیں پر سکون نہیں ملا، بلکہ سکون، چین، حقوق اگر کہیں ملا تو اسلام میں آ کر کے ملا۔ اس لیے میرے بھائیوں 2 باتیں ہم کو سمجھنی ہیں۔ ایک، اسلام کا علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے جو آتھینٹک ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے حاصل کریے، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، یا جو اچھے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، مستند علماء ہیں، ان کے ذریعے سے اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو اسلام کا ایک صحیح تصور آپ کے سامنے آئے گا، ایک صحیح پرسپیکٹو آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ جو دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی کے ذریعے سے آج لوگ، کثیر تعداد میں لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ وہ دوسرا طریقہ ہے میڈیا، وہ دوسرا طریقہ ہے گوگل، وہ دوسرا طریقہ ہے مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے، وہ دوسرا طریقہ ہے مختلف فلموں کے ذریعے سے جو اینٹی اسلامک فلمیں بنتی ہیں یا ویب سیریز بنتی ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے سے، ان پیمفلیٹ، میگزین جو اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے اگر آپ اسلام کے بارے میں جانیں گے تو بٹ نیچرل بات ہے کہ آپ کو اسلام دین رحمت نہیں بلکہ دین زحمت دکھے گا۔ اسی لیے ہم کو اگر اسلام کے بارے میں جاننا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اس کے آتھینٹک سورس سے جانے، یعنی قرآن سے، حدیث سے، اور جو اچھے بڑے علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، جن کو دین میں علم میں پختگی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے صحیح پس منظر کیا ہے، صحیح پکچر کیا ہے کسی بات کی۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے بھائیو، ایک کثیر تعداد ایسی ہے آج، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلمانوں میں، وہ دوسرے ذریعے سے دین کے بارے میں جان رہی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہیں پر نیوز میں، کہیں پر میڈیا میں کوئی کلپس وائرل ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیے اسلام میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ ابورشن کیا جائے، لیکن جو مسلمان شوہر ہے اس کا،
وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں ابورشن حرام ہے، لہذا عورت مر جائے لیکن ابورشن نہیں کرائیں گے. اور وہ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام عورتوں کو صرف ایک مشین سمجھتا ہے، ایک کھلونا سمجھتا ہے. اور دیگر کتنی ایسی باتیں اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے، میڈیا کے اس دور میں، تو واقعی جس کو دین کا علم نہیں ہے اس کو لگے گا کہ واقعی میں اسلام دین زحمت ہے. بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس دور میں کہ ہم میں کا ہر ایک آدمی، کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں ملوث ہے. کچھ بچے اسکول جاتے ہیں، کچھ بچے کالج جاتے ہیں، کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کچھ لوگ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں پر اپنا بزنس کر رہے ہیں. یعنی ہم میں ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بزی ہے، مصروف ہے. اور اکثر ہمارے جو سراؤنڈنگس میں لوگ ہیں، آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ غیر مسلمان ہیں. تو وہ لوگ جو میڈیا میں دیکھتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے. اب جواب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان شرما جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمارے دین میں ایسا ہی ہے. واقعی میں ہمارے دین میں عورتوں کو بالکل ایک کھلونا سمجھا جاتا ہے، ان کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ان کو ایسا لگتا ہے ان کے سامنے کہ اسلام اس دور کے لیے نہیں ہے. لہذا آج کثیر تعداد میں یونیورسٹیز، کالج، جاب اور ادھر ادھر جو لوگ پڑھ رہے ہیں آج مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ دین کا بیسک علم بھی نہیں پتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو، آج وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم میں کا ہر ایک آدمی بیسک دین کے بارے میں جانے کہ جو پروپیگنڈا اٹھ رہا ہے یا اٹھایا جاتا ہے اس کے تعلق سے کم ایک آدمی جواب دینے کے لائق بنے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حجاب کا سسٹم جو ہے دراصل اسلام میں جو حجاب کا سسٹم ہے یہ دراصل روشن خیالی نہیں ہے، یہ بلکہ عورتوں کو پیچھے دھکیلنے والا ہے، آپ کہیے کہ نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ میوزک کی حرمتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ داڑھی رکھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا عورتوں پر، کوئی بھی معاملہ لے لیجیے آپ کہیے کہ ہر ایک معاملہ الحمدللہ اس دین کا جو ہے یہ روشن خیال ہے، نہ کہ یہ کسی کو پیچھے دھکیلنے والا ہے. لیکن جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک انسان کو آج کی اس طریقے سے پیچھے ڈھکیلتی ہے. نہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. اور آپ کا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ جب آپ دین کے تعلق سے ان باتوں کو جانیں گے. آج ہر ایک چیز جاننے کو تیار ہے ہم، لیکن دین کے تعلق سے باتوں کو جاننے کے تیار نہیں. لہذا آپ کہیے اور ثبوت دیجیے، پریزنٹ کریے ان کے سامنے. جب آپ پریزنٹ کریں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ حقائق کیا ہے. آپ ان سے پوچھیے کیا روشن خیالی یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے کئی سارے افیئرس ہوں؟ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ اگر اسلام میں ایک سے زائد شادی الاؤڈ ہے، بیک وقت 4 الاؤڈ ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ روشن خیالی نہیں ہے. نہیں، یہ روشن خیالی ہے. گرچہ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسلام میں کہا گیا سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 3 میں نکاح کرو 2 سے 3 سے یا 4 سے، اور اگر عدل نہ کر سکو تو 1 سے. اگر عدل نہ کرنے کا ڈر ہے تو 1 سے. اس آیت پہ ہمارا یقین ہے، شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں اس آیت کو ہم نہیں مانیں گے. اگر یہ نہیں ماننا کہنا کہ دراصل کفر ہو جائے گا. کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ آج آپ جا کے دیکھیے امریکہ کی ویب سائٹ کھولیے، آپ CDC رپورٹ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج امریکہ میں 28% مرد ایسے ہوتے ہیں جن کا شادی کے علاوہ 15 سے زیادہ سیکشول پارٹنرز ہوتے ہیں. آپ سوچئے اسلام میں جب ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کو نام دیتا ہے، اس کے بچے کو نام دیتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی ادا کرتا ہے، اس کے بچوں کو وراثت میں حصہ دیتا ہے، یہ آپ کو روشن خیالی نہیں لگتا. لیکن ایک آدمی شادی ہونے کے بعد بھی 15 سے زائد ناجائز تعلقات رکھے، یہ آپ کو روشن خیالی لگتا ہے؟ مرد نہیں، بلکہ امریکہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عورتیں بھی 12% سے زیادہ عورتیں امریکہ میں آج ایسی ہیں شادی ہونے کے باوجود بھی وہ 3-4 سے زیادہ جو ہے مردوں کے ساتھ ان کی تعلقات رہتی ہے. آپ سن کا یہ روشن خیالی ہے؟
کیا یہ روشن خیالی ہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں IIT میں پڑھیں چاہے کہیں بھی پڑھیں، ابھی دیکھیے ایک نیوز فلیش ہوا کہ IIT میں پڑھنے والے 2 فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ، IIT کے اسٹوڈنٹ 2 لڑکے شادی کر لیتے ہیں. یہ روشن خیالی ہے؟ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ سوال کریے ان سے. سوال کرنے ہم کو نہیں آتا، کیوں؟ ہم جانتے نہیں اپنے دین کے بارے میں. پلٹ کے سوال کریے نا. یہ کون سا روشن خیالی ہے بھائی کہ 2 لڑکے جو انجینئرنگ گریجویٹ ہونے والے ہیں، اور ایسے کئی لوگ، مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد کو پریفر کر رہا ہے، عورت کو پریفر کر رہی ہے. اللہ کی قسم، اسی لیے تو لوط علیہ السلام کی قوم میں عذاب آیا تھا. کیوں؟ مرد کو پسند کرتا تھا. سوچیے آپ کتنی گھنونی سوچ ہے یہ. ایک مرد کو پسند کرے. میڈیکلی اس کے کتنے زیادہ نقصانات اس کے موجود ہیں. آپ اٹھائیے میڈیکل رپورٹس پڑھیے، کتنے نقصانات موجود ہیں. آپ کا بچہ اللہ نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس طریقے کی سنگت میں پڑ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ روشن خیالی ہے. آپ کی بیٹی لڑکی ہو کر کے لڑکی سے شادی کر لے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ روشن خیالی ہے. یہ روشن خیالی نہیں ہے، اس کو ذلت کہتے ہیں، رسوائی کہتے ہیں. بھائیو، کیا یہ روشن خیالی ہے کہ آج میرے اور آپ کے بچے، چاہے ہمارے ہندو ہو یا غیر مسلمان بھائی بہن ہو یا مسلمان کے بچے ہو، یہ باہر پڑھنے جائیں تو لیو ان ریلیشن شپ میں رہے؟ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ کیا ہوتا ہے لیو ان ریلیشن شپ؟ ایک لڑکا ایک لڑکی بغیر شادی کے ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں بھائی؟ کوئی ایک دوسرے کو جاننا چاہتا ہے. اعوذ باللہ، یہ کون سا روشن خیالی ہے؟ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ پوچھیے. مطلب بغیر شادی کے ایک لڑکا لڑکی رہے، کیوں؟ ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں NCRB کی رپورٹ ہے، انڈیا کی، ہندوستان کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. ہندوستان میں ہر سال 33 یا 35 ہزار ریپس ہوتے ہیں ہر سال انڈیا میں، جس میں سے 12,000 سے زائد 12,500 کچھ ریپس ہوتے ہیں ان لڑکیوں کے ساتھ جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، یعنی بغیر شادی کے ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہیں. چاہے وہ ہندو یا مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یا آن لائن چیٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، فیس بک فرینڈ شپ کی وجہ سے ہوتی ہے، واٹس ایپ کے فرینڈ شپ کی وجہ سے ہوتی ہے، ویڈیو کالز کی وجہ سے ہوتی ہے، لیو ان ریلیشن شپ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہر سال 12,500 سے زیادہ ریپس ہو رہے ہیں. آپ نہیں پڑھتے ہیں رپورٹ؟ ہم ٹی وی میں نہیں دیکھتے، نیوز میں نہیں دیکھتے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں کوئی لڑکا لڑکی رہتا تھا، لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکی کو مار دیتا ہے، اس کے پیسز کو بنا کر کے فریج میں رکھ دیتا ہے. سوچیے آپ، کیا یہ نہیں پڑھتے ہم؟ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ یہ روشن خیالی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی بغیر شادی کے جسمانی تعلقات بنائے. میڈیا کہتی ہے یہ روشن خیالی ہے. لیکن یہ روشن خیالی نہیں ہے کہ ایک آدمی کم عمر میں اگر وہ بالغ ہو جائے، لڑکا اور لڑکی جو نکاح کرے، میڈیا کہتی ہے دیکھیے بچپنے میں نکاح ہو گیا. بچپن، بالغ بچہ بچپن نہیں کہلاتا. یہ روشن خیالی نہیں ہے. کیا روشن خیالی ہے؟ بتلائیے مجھے. آپ بتائیے، اس کے ذریعے سے جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، ٹھیک، ان کے پریگننسی کو رپورٹس کہہ رہی ہے، رپورٹس بتا رہی ہے آپ کو کہ 26% بچے ایسے ہیں اور پیدا ہونے سے پہلے ان کو ابورٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی ابورشن کر دیا جاتا ہے. یہ روشن خیالی ہے. کون سہتا ہے یہ ظلم؟ ایک عورت سہتی ہے. پریگننسی کا ظلم کو بوجھ کون اٹھاتی ہے؟ ایک عورت اٹھاتی ہے. پریگننسی کر کے آپ اس کو ابورٹ کراتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے آپ میڈیا میں؟ یہ کیوں نہیں نیوز چینل میں چلایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں ویب سیریز میں دکھایا جا رہا ہے؟ پوچھئے ان سو کالڈ روشن خیال لوگوں سے، سوال کریے، یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بچیاں جو حاملہ ہو گئی بغیر شادی کے، ان سے اب نکاح کون کرے گا؟ کون کرے گا ان سے نکاح؟ پھر آپ دکھاتے ہیں. ہمیں تو کچھ لوگ بتاتے ہیں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں فون کر کے، کچھ ایسا فلم آ رہا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پوچھئے کہ بھائی اسلام میں ایک عورت مرد اگر شادی میں ہے، نکاح میں ہے، اور بچے ہو رہے ہیں، اور اگر بچے کو ابورٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ایک بیسک نیم جانے کہ اسلام میں ابورشن حرام ہے.
یہ بیسک نیم ہے. لیکن اگر مستند ڈاکٹرز جو اچھے ڈاکٹرز ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابورشن نہیں کرایا جائے گا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے, اس کیس میں علماء کہتے ہیں کہ اس کیس میں ابورشن کرایا جائے گا. جنرل نیم میں نہیں, جنرل قانون میں ابورشن نہیں کرایا جائے گا. یہ تو حرام طریقہ ہے جو غیر کر رہے ہیں. رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر 125 ریپ کوئی کرتا ہے لیکن چانسز جو ہے وہ 1 ہے. یہ روشن خیالی ہے. اگر خدا کا خواستہ کسی کی, میری آپ کی بہن بیٹی ماں اگر اس ریپ کے وکٹم میں ہو, آپ کیا کریں گے؟ ہندوستان میں نربھیا کیس ہوا, 60 سال لگ گئے اس کو انصاف ملنے میں, 7 یا 9 سال لگے. کتنوں کو انصاف نہیں ملتا, 13, 14, 15, 20 سال بھی جاتے ہیں, ماں باپ چھوڑ دیتے. یہ روشن خیالی ہے. عورت کو ابورٹ آپ کرا دیں اور آپ بولے اسلام میں دیکھیے ابورشن حرام ہے. بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے اسلام میں ابورشن, لیکن یہ جنرل رول ہے. لیکن اگر ماں کی جان پہ آ جائے, اس وقت اگر ڈاکٹر کہے کہ ماں کی جان کو بچانا ہے, اسلام کہتا ہے وہاں پر ماں کی جان کو بچایا جائے گا, وہاں بچایا جائے گا, نہ کہ ہر جگہ ابورٹ کیا جائے گا. آپ کی طرح نہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ لڑکیوں کو برتھ کنٹرول پلس کھلایا جاتا ہے. یہ روشن خیالی ہے. یہ روشن خیالی ہے بھائی صاحب. اس معاشرے سے پوچھا جائے کیا یہ روشن خیالی ہے؟ نہیں. برتھ کنٹرول پلس کھلایا جاتا ہے. برتھ کنٹرول پلس کے آپ یقین مانیے خود ڈاکٹرز کہتے ہیں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. مثلا عورتوں کا وزن بڑھتا ہے, عورتوں کو سوجن کی بیماری ہوتی ہے اور کئی بیماری ہوتی ہے, اور بعض اوقات برتھ کنٹرول پلس بھی کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں بغیر شادی کے, ان کا باپ کہاں ہے؟ آج امریکہ کی رپورٹ بتا رہی ہے بھائیوں کہ امریکہ میں فی الوقت 40% بچے امریکہ میں ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, مطلب بغیر شادی کے. ان کے باپ کا کوئی ادا پتہ نہیں. انگلینڈ میں 48% بچے پیدا ایسا ہو رہے ہیں جن کے باپ کا کوئی ادا پتہ نہیں. آئس لینڈ میں 67% بچے آج ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کے باپ کا کوئی ادا پتہ نہیں. یہ روشن خیالی ہے. یہ روشن خیالی ہے. پوچھئے ان اکثر ایسے بچے جو بغیر باپ کے پل پڑتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں. ان کا مینٹل ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کی سکولنگ ٹھیک نہیں ہوتی, ان کی پرورش ٹھیک نہیں ہوتی. کون سہ رہا ہے یہ عذاب؟ بچے. عورتوں کو کمانا پڑتا ہے, عورتوں کو باہر جانا پڑتا ہے, عورتیں بزنس میں جابس میں آ کر کے مجبور ہو جاتی ہیں بیچاری. اور میں آپ کو بتاؤں, ٹائمز آف انڈیا ڈیکن کرونیکل کی رپورٹ پڑھیے, 88% عورتیں آج ایسی ہیں. اور ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بہو بیٹیوں کو جانے دے رہے ہیں کہاں بھائی جاب کرو. ہندوستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے 88% عورتیں جو آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں یا کسی جاب میں ہیں وہ سیکشولی ہراس کی جاتی ہیں. کیوں؟ وہاں حجاب کا سسٹم ہے نہیں, مرد عورت کا خلق ملت بالکل آسان ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ روشن خیالی ہے. یہ روشن خیالی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے مرد قوام ہے, مرد کما کے دے گا. بہن ہے تو باپ کی ذمہ داری, بھائی کی ذمہ داری, نکاح ہو گیا تو شوہر کی ذمہ داری. یہ اسلام کہتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام دباتا ہے. اگر اسلام دباتا ہے تو پھر مجھے بتائیے یہ 88% عورتوں کے ساتھ جو سیکشل ہراسمنٹ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ روشن خیالی ہے. وہ چپ ہو جاتی ہے. کیوں؟ مجبوری ہے, اس کو گھر پالنا ہے, گھر چلانا ہے. اسلام کہتا تھا مرد گھر چلاتا ہے, مرد پیسے لاتا ہے, عورتیں باہر نہیں جاتی. ہمارے یہاں نہیں, آج ہمارے یہاں بھی یہ ویسٹرن خیالات آتے ہیں. نہیں بھائی عورت نہ پڑھی تو میری بیٹی پڑھی کیوں ہے؟ کیا سوچ ہے یار؟ آپ نے ایسا کوئی بنایا ہے کمپنی مسلمانوں نے؟ کوئی ایسی یونیورسٹی بنائی ہے, کوئی ایسے اسکول کالج آج کے معیار میں قائم کیا جہاں پر عورتیں بھی آ کے کام کریں؟ عورتوں کا کام کرنا حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے گائیڈ لائنز ہونے چاہیے. ہے ایسا آپ کے پاس؟ نہیں ہے.
मैरिज हॉल खोलेंगे 50 लाख का, 1 करोड़ का, स्कूल नहीं खोलेगा, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगा, ऐसे मदारिस नहीं खोलेगा, क्या होगा? देखिए आज लाखों के तादाद में हमारी मुस्लिम बहनें मुर्तद हो रही है। कौन जिम्मेदार है? भाई रोशन ख्याली, सब रोशन ख्याली है। ये रोशन ख्याली है। आज अमेरिका में गवर्नमेंट करते क्या कर रही है? अपने पब्लिक को कह रही है शादी कर, हाथ जोड़ रही है, शादी कर ले। क्यों? 7 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स रिबेट दे रही है। क्यों पता है? क्योंकि शादी का कल्चर खत्म हो रहा है इनके यहां से। ये रोशन ख्याली है, ये रोशन ख्याली है। आज मुसलमान भी लड़की बोल रही नहीं अभी शादी का, अभी तो पहले कुछ कर लूं। क्या करेंगे भैया? क्या करना है आपको? कहां गए हमारे वो गयूर मर्द? जरा समझो भाई, क्या कर रहा है? अरे पढ़ाइए और क्या कर रहा है, लेकिन तालीमात दीजिए। नहीं वो नहीं दे। क्या हो रहा है हमारे आज? 7 किस्म के डिफरेंट टैक्स बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट अमेरिका की। शादी करने क्यों? शादी के बाद इतने बाहर इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंग्लैंड में 230 वोट दिया जा रहा है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या करें पता है? जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था ना, तो सैनिटाइजर, मास्क, एक दूसरे से दूर रहना, ये सब मेजर्स अपनाए गए थे ना। वहां के एमपी कह रहे हैं ऐसे मेजर्स लाइए कि हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां शादी करें, शादी करो, निकाह करो। प्रॉब्लम हो रहा है। इलॉन मस्क का नाम सुने? टेस्ला का ओनर। अभी एक बच्चा हुआ उसका, कितने बच्चों के टोटल? 12। नहीं पता आपको? एलॉन मस्क अगर 12 बच्चे कर ले, और एलॉन मस्क 12 बच्चे क्या भाई? मुसलमान कर ले तो क्या बोलते हैं? हम 2 हमारे 12। फिल्में बनाई जा रही है, दिख रहा है क्या? मुसलमान को बदनाम करने के लिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है भाई अगर मर्द औरत को बुलाए, मुसलमान एक टोपी पहन लेता है, हाँ? बुलाए काजल लगा लेगा, मुसलमान को दिखाता कैसा है भैया? टोपी पहनेगा, हाँ? बड़ा मोछ, दाढ़ी नहीं। अरे मोछ नहीं, इस्लाम में भाई दाढ़ी है, वो बड़ा मोछ रखेगा, बड़ा बड़ा ताबीज पहन लेगा और सैंडो गंजी वगैरह पहन के बाहर आता है। दिखाता देखो मुसलमान ऐसा होता है, लुंगी पहना रहेगा, मुसलमान ऐसा होता है। ये पोर्ट्रे किया, ये आपको क्या लगता है? ये ज़हन दिया जाता है कि मुसलमान इस तरीके का दिखता है। वो बैठ के बोलता है हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल बोले क्या कि जब मर्द बीवी को बुलाए तो बीवी इनकार नहीं कर सकती, हाँ? चाहे बीवी किसी भी हालत में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत बात आप बता रहे हैं, ये गलत बात आप बता रहे हैं। बल्कि उलमा कहते हैं कि मर्द को औरत का ख्याल रखना है। औरत को तकलीफ अगर हो रही है किसी मसले से, तो मर्द को उसका फिजिकली एज वेल एज मेंटली ख्याल रखना है। अब औरत अगर मैच्योर साइकिल में हो तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं, मर्द किसी भी हालत में बुलाएगा तो आना है औरत को। औरत अगर मैच्योर साइकिल में तो क्या करेगी? औरत मना करेगी। औरत रमजान के फर्ज रोजे रखी हुई है, मर्द अपनी जरूरत के लिए बुला रहा है। नहीं, ये लोग बोले मर्द बुलाएगा ना, औरत को आना है। मुसलमान भी सोच रहा है कि हाँ भाई बात तो ऐसे ही है। नहीं, फर्ज रोजे रखी वो इनकार करेगी। अगर उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है वो इनकार करेगी, बस उस पर कोई जुर्म नहीं है इस पर। हाँ, नॉर्मल हालात में एक औरत को चाहिए कि वो मर्द अगर बुलाए, उसका शौहर उसको बुलाए, वो इनकार ना करे। ये नॉर्मल हालात में। हंगामी हालात कुछ अलग होते हैं, समझे बात को? एक मिसाल देता हूँ। आम हालात में एक औरत एक मर्द को नहीं छू सकती, लेकिन जंग के हालात में सहाबियात जाती थी और जो सहाबा जख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करती थी, तो छूती थी ना। हंगामी हालात में थोड़े मसले बदल जाया करते हैं, आम हालात में मसले जैसे हैं वैसे ही रहते हैं भाइयों। ये समझना पड़ेगा आपको। आप जानते नहीं, आप जानते नहीं। हिजाब को बैन करो। कल मुंबई में हाई कोर्ट ने हिजाब को बैन कर दिया। क्यों? कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की हिजाब पहन के नहीं आएगी। क्यों?
کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ایک لڑکی منی اسکرٹ پہن کے آتی ہے، ٹھیک چلتا ہے، کیوں؟ روشن خیالی ہے، اچھی بات ہے۔ ایک لڑکی شارٹس میں آتی ہے، چلتا ہے، کیوں؟ روشن خیالی ہے۔ تو حجاب بھی تو روشن خیالی ہے۔ آپ بولتے نہیں، اسکن اسپوٹر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتائیے، جو فحش فلمیں بنتی ہیں، آپ جانتے ہیں سالانہ کتنا پروفٹ ہوتا ہے؟ کو 7.25 لاکھ کروڑ، 7 لاکھ نہیں بول رہا ہوں، 7.25 لاکھ کروڑ اتنا پروفٹ ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر حجاب کا سسٹم آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو 7.25 لاکھ کروڑ کا بزنس یہ ٹھپ ہو جائے گا، اور اگر ٹھپ ہو جائے گا تو پھر کمائی کہاں ہوگی؟ یہ عورت کی لبرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو سرعام پردے پہ نیلام کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ جو اپنے بہو بیٹی کی عزت کو عزت نہ سمجھے، ان کے آنکھوں سے شرم کا پانی گر گیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں؟ می ٹو کا موومنٹ چلا، کون چلایا می ٹو کا موومنٹ؟ یہ عورتوں نے چلایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے ساتھ ایکٹرز نے، پروڈیوسرز نے، ڈائریکٹرز نے ہمارے ساتھ سیکشنلی ہم کو ہراس کیا ہے۔ کون کرایا یہ می ٹو کا؟ کون تھا یہ؟ کون لوگ تھی یہ جنتر منتر پہ بیٹھی ہوئی ہماری جو بہنیں تھیں، وہ کون تھی؟ وہ غیر مسلمان تھی، ان کے ساتھ شوشن کیا گیا۔ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے حجاب کرو۔ اسلام کیا، بائبل کہتا ہے حجاب کرو، ہندو دھرم کی کتابیں کہتی ہیں حجاب کرو۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو حوالے دوں، ورنہ لمبا لیکچر اس پہ ہم لوگ الحمدللہ دے سکتے ہیں۔ ہندوازم میں آیا حجاب کرو، کرسچینٹی میں آیا حجاب کرو، جوڈائزم میں آیا حجاب کرو۔ اور مجھے یہ بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم علیہ السلام جن کو مدر میری کہا جاتا ہے، آپ جتنے چرچ جائیں گے مدر میری کا فوٹو دکھے، کیا دیکھے گا؟ سر پہ آنچل لگا ہوا ہے، پورے کپڑے پہنے ہوئے۔ ان کو نہیں پتا تھا ماڈسٹی کیا ہوتا ہے؟ پتا تھا بھائیو۔ یہ دراصل یہ لوگ اپنے آنکھوں کی تسکین چاہتے ہیں بھائیو، یہ تسکین چاہتے ہیں۔ جو اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو عزت نہ سمجھے، اور تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کو عزت کیا سمجھیں گے؟ سمجھو اس بات کو، ذرا آنکھوں کو کھولو بھائیو۔ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے؟ حلالہ دکھایا جا رہا ہے۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، خون کے آنسو سینہ روتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ آج مسلک کو مت بچاؤ، اسلام کو بچاؤ۔ تم نے نہیں پڑھی حدیث ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی؟ کیا اللہ کے رسول نے حلالہ کو حرام قرار دیا؟ یہ لوگ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو سسر بہو سے حلالہ کر رہا ہے، اعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ارے ہم بولیں گے حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ جو ہے ہی نہیں اس کو ہم کیوں سپورٹ کریں بھائی؟ لعنت بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمارے جو بھائی کیا ہو گیا؟ مسلک کی اتنی پرواہ، دین کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو قیامت کے دن؟ بہت لوگ ناخوش ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ڈرو، خوف کھاؤ اللہ سے، جواب دینا ہے۔ دین کا علم حاصل کرو، سیکھو اور حق بات بتاؤ، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، تم کو ہٹا کیوں نہ دیا جائے، تم کو مار کیوں نہ دیا جائے، مر جاؤ، حق بات بیان کرو، حق بولنے کی قوت رکھو اپنے اندر، تب جگر پیدا ہوگا، تب لوگوں کے سامنے صحیح حقائق پیش آئیں گے بھائی لوگ۔ ورنہ جس طریقے سے لوگ بدنام کرتے ہیں نا، آج مسلمان سر اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو لگتا ہے میرا دین اتنا بوجھ والا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام دین رحمت تھا، ہے اور رہے گا۔ کتنی باتیں بتاؤں، عورتیں کتنی باتیں ہیں، اسٹیٹسٹکس پڑھیے، پوچھئے، روشن خیالی اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو روشن خیالی نہیں کہتے۔ ایک عورت حجاب میں رہے یہ روشن خیالی، اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک عورت کا نکاح ہو یہ روشن خیالی ہے۔ مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے اگر وہ عدل کرے تو، یہ روشن خیالی ہے۔ لیکن روشن خیالی یہ نہیں کہ ایک مرد نکاح کر لے ادھر ادھر مرد کرے، اس کو روشن خیالی نہیں کہتے۔ بچیاں مرتد ہو جائے یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ بچوں کو ڈائیورس یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ بچے بغیر شادی کے پیدا یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ نہ جن کے باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ، یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ یہ روشن خیالی نہیں ہے
کہ لیونگ میں آپ رہے، بچہ پیدا ہو جائے، جا کے کوڑے کی ٹین میں بچے کو آپ لکھ دیں، یہ روشن خیالی نہیں ہے. جہاں پر بلی اس کو نوچے، اللہ کیا جواب دو گے؟ اب بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے مسلم بھائی بہن بھی جو ہے نا باہر جو رہتے ہیں وہ لیونگ میں رہ رہے ہیں. آج کیوں کلچر بن گیا آج. اپنے دین کو پہچانو، اپنی غیرت کو پہچانو، للکارو اپنے آپ کو، جگاؤ اندر سے اپنے آپ کو. اللہ کرے کہ ہمارے اندر غیرت، دینی غیرت جاگ جائے اور ہم اسلام کو سیکھنے والے سے عمل کرنے والے بن جائے، کیونکہ سکون یہی ہے. اور آخری بات بولتا ہوں، یاد رکھیے گا میری بات کو. کوئی آدمی آپ کو بہت پیاس لگی ہونا، بہت پیاس لگی ہو گرمی کے موسم میں، آپ کو کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا لسی پلا دے، شربت پلا دے، گھی پلا دے، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. لیکن کوئی آپ کو ایک ٹھنڈا گلاس پانی پلا دے نا، آپ کی پیاس بجھ جائے گی. کیا پتا چلا؟ شربت، گھی، لسی اور دیگر چیزیں یہ لذت دیتی ہیں، سکون نہیں دیتی ہے. اچھا لگے گا ٹیسٹ، پیاس نہیں بجھے گی. سکون دیتا ہے پانی، پیاس بجھاتا ہے پانی. پانی کا کوئی بدل نہیں بھائیو. گھی سے آپ نہا نہیں سکتے، گھی بہت مہنگا ہوتا ہے، شدھ گھی. پانی سے آپ نہاتے ہیں. گھی سے آپ غلاظت کو صاف نہیں کرتے، پانی سے آپ صاف کرتے ہیں. پانی کا کوئی بدل نہیں ہے، پانی ہی سکون دے گا. اسلام کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے نا، آپ لوٹ کر کے اسلام کی طرف آؤ گے. کیوں؟ سکون آپ کو نہیں ملے گا. ورنہ لوگ سلیپنگ پلس کھا کے نہیں سوتے. یہ لوگ شہرت یافتہ لوگ آج سوسائڈ نہیں کرتے. کیوں؟ سکون اسلام میں ہے. اسلام میں سکون ہے، یہی آپ کے سکون ملے گا بھائی.